تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے IMF کو جو خط لکھا ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے ابھی ارادہ ہے لیکن ابھی کوئی فائنل نہیں ہوا، ابھی کوئی خط جاری نہیں ہوا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے تو کہا ہے کہ جاری آج کر دیا جائے گا کل۔ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس قسم کی اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہاتھ لکھنا چاہیے IMF؟ دیکھیے میرے خیال میں مناسب ہو کہ اس معاملے کو پھر سے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ نظر ثانی کی جائے۔ یہ جتنے بھی مقدمات ہیں سارے رد ہو گئے۔ سر، پنجاب میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں مریم نواز، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ خاتون بنے اچھی بات ہے، میں خود بھی اس چیز کے حق میں ہوں، لیکن اس کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں۔ مینڈیٹ نہیں ہے۔ سر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ مہم تو اچھی بات نہیں ہے، اس سے عدلیہ کمزور ہوتی ہے، لیکن ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، انصاف سے کام لیں، کیونکہ کچھ فیصلے ان کے انصاف میں مبنی نہیں ہیں۔ سر، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے IMF کو جو خط لکھا ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے ابھی ارادہ ہے لیکن ابھی کوئی فائنل نہیں ہوا، ابھی کوئی خط جاری نہیں ہوا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے تو کہا ہے کہ جاری آج کر دیا جائے گا کل۔ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس قسم کی اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہاتھ لکھنا چاہیے IMF؟ دیکھیے میرے خیال میں مناسب ہو کہ اس معاملے کو پھر سے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ نظر ثانی کی جائے۔ سر، PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں، تو کون آ رہا ہے کینڈیڈیٹ؟ آپ آ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں، لیکن یہ اصل تو بات یہ ہے کہ خام خواہ ہمیں اس جھگڑے میں سپریم کورٹ نے ڈالا اور الیکشن کمیشن نے ڈالا، کیونکہ پچھلے بھی ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن بالکل درست ہوئے تھے، لیکن یہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے۔ وہ ان پارٹیوں کو جن پارٹیوں نے الیکشن کرائے نہیں سرے سے، لائک ANP، ان کو تو سمبل دے دیا، لیکن ہم جنہوں نے الیکشن کرائے ہمیں سمبل سے محروم کیا، اور یہی سپریم کورٹ نے کیا، جو بہت ہی افسوسناک عمل ہے اور اس قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ سر، جو فیڈرل میں حکومت بن رہی ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی، کتنا عرصہ اس کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور بغیر مینڈیٹ کے حکومت بنانا جو ہے یہ جمہوریت کا قتل ہے۔ صحیح ہے، تو کیا لگتا ہے کتنا عرصہ چل سکتی ہے؟ نظر آ رہا ہے میں نہیں سمجھتا زیادہ عرصہ، کیونکہ ان کو لوگوں کا پیچھے کانفیڈنس اور مینڈیٹ نہیں آ سکتا۔ صحیح ہے۔ تو اس وقت سر جو ملکی صورتحال ہے، مہنگائی کی اور ساری چیزوں کی، تو اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل پلس کیا رول پلے کرے گی؟ جی تحریک انصاف تو جمہوری رول ہی پلے کرے گی، جو بھی جہاں بھی ضرورت ہوگا۔ دھرنے وغیرہ دیں گے؟ دھرنے دیں گے سر؟ دیکھو دھرنا دینا ہو یا احتجاج کرنا ہو، یہ جمہوری اور آئینی حق ہے۔ صحیح ہے۔ تو سر، شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی کارکردگی اچھی نہیں۔ چھوڑے اور کچھ اچھا سر، اور میرا سر ایک اور کوشچن یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں چیئرمین PTI کے جو کیسز ہیں کب تک ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے کیسز میں کوئی جان نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اپیلوں میں یہ سارے کویش ہو جائیں گے، صرف ٹائم کا۔ وہ مقصد ان کا یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے زیادہ سے زیادہ کیسز میں عمران خان صاحب کو سزا دی جائے۔ یہ ایک سیاسی جو تھی موو تھی، وہ فیل ہو گئی ہے، لوگوں نے ریجیکٹ کر دی اس کا، بلکہ PTI کو فائدہ ہوا۔ لوگوں نے اس کے خلاف رد عمل شو کیا، انہوں نے کہ یہ جھوٹے کیس بناتے ہو اور خواہ خواہ ایک آدمی کو آپ وکٹمائز کر رہے ہو، تو لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے اس سے یہ سارے جتنے بھی مقدمات ہیں سارے رد ہو گئے۔ سر، پنجاب میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں مریم نواز، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ خاتون بنے اچھی بات ہے، میں خود بھی اس چیز کے حق میں ہوں، لیکن اس کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں۔ مینڈیٹ نہیں ہے۔ سر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ مہم تو اچھی بات نہیں ہے، اس سے عدلیہ کمزور ہوتی ہے، لیکن ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، انصاف سے کام لیں، کیونکہ کچھ فیصلے ان کے انصاف میں مبنی نہیں ہیں۔ سر، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے IMF کو جو خط لکھا ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے ابھی ارادہ ہے لیکن ابھی کوئی فائنل نہیں ہوا، ابھی کوئی خط جاری نہیں ہوا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے تو کہا ہے کہ جاری آج کر دیا جائے گا کل۔
انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس قسم کی اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہاتھ لکھنا چاہیے IMF؟ دیکھیے میرے خیال میں مناسب ہو کہ اس معاملے کو پھر سے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. نظر ثانی کی جائے. سر PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں تو کون آ رہا ہے کینڈیڈیٹ؟ آپ آ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں لیکن یہ اصل تو بات یہ ہے کہ خام خواہ ہمیں اس جھگڑے میں سپریم کورٹ نے ڈالا اور الیکشن کمیشن نے ڈالا، کیونکہ پچھلے بھی ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن بالکل درست ہوئے تھے. لیکن یہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے. وہ ان پارٹیوں کو جن پارٹیوں نے الیکشن کرائے ہی نہیں سرے سے، لائک ANP، ان کو تو سمبل دے دیا، لیکن ہم جنہوں نے الیکشن کرائے ہمیں سمبل سے محروم کیا. اور یہی سپریم کورٹ نے کیا جو بہت ہی افسوسناک عمل ہے اور اس قوم کے ساتھ بڑی جاتی ہے. سر جو فیڈرل میں حکومت بن رہی ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی، کتنا عرصہ اس کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور بغیر مینڈیٹ کے حکومت بنانا جو ہے یہ جمہوریت کا قتل ہے. صحیح ہے. تو کیا لگتا ہے کتنا عرصہ چل سکتی ہے؟ نظر آ رہا ہے میں نہیں سمجھتا زیادہ عرصہ، کیونکہ ان کو لوگوں کا پیچھے کانفیڈنس اور مینڈیٹ نہیں آ سکتا. صحیح ہے. تو اس وقت سر جو ملکی صورتحال ہے مہنگائی کی اور ساری چیزوں کی، تو اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل پلس کیا رول پلے کرے گی؟ جی تحریک انصاف تو جمہوری رول ہی پلے کرے گی، جو بھی جہاں بھی ضرورت ہوگا. دھرنے وغیرہ دیں گے؟ دھرنے دیں گے سر؟ دیکھو دھرنا دینا ہو یا احتجاج کرنا ہو یہ جمہوری اور آئینی حق ہے. صحیح ہے. تو سر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی کارکردگی اچھی نہیں. چھوڑے میں کوئی اور کچھ. اچھا سر، اور میرا سر ایک اور کوشچن یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں چیئرمین PTI کے جو کیسز ہیں کب تک ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے کیسز میں کوئی جان نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اپیلوں میں یہ سارے کویش ہو جائیں گے. صرف ٹائم کا وہ مقصد ان کا یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے زیادہ کیسز میں عمران خان صاحب کو سزا دی جائے. یہ ایک سیاسی جو تھی موو تھی وہ فیل ہو گئی ہے، لوگوں نے ریجیکٹ کر دی اس کا، بلکہ PTI کو فائدہ ہوا. لوگوں نے اس کے خلاف رد عمل شو کیا. انہوں نے کہ یہ جھوٹے کیس بناتے ہو اور خام خواہ ایک آدمی کو آپ وکٹمائز کر رہے ہو. تو لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے اس سے یہ سارے جتنے بھی مقدمات ہیں سارے رد ہو گئے. سر پنجاب میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں مریم نواز، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ خاتون بنے اچھی بات ہے، میں خود بھی اس چیز کے حق میں ہوں، لیکن اس کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے. میرے نزدیک اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. سر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ مہم تو اچھی بات نہیں ہے، اس سے عدلیہ کمزور ہوتی ہے، لیکن ان کو بھی خیال کرنا چاہیے انصاف سے کام لیں، کیونکہ کچھ فیصلے ان کے انصاف میں مبنی نہیں ہیں. سر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے IMF کو جو خط لکھا ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ دیکھیے ابھی ارادہ ہے لیکن ابھی کوئی فائنل نہیں ہوا، ابھی کوئی خط جاری نہیں ہوا ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے تو کہا ہے کہ جاری آج کر دیا جائے گا کل. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس قسم کی اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہاتھ لکھنا چاہیے IMF؟ دیکھیے میرے خیال میں مناسب ہو کہ اس معاملے کو پھر سے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. نظر ثانی کی جائے. سر PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں تو کون آ رہا ہے کینڈیڈیٹ؟ آپ آ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں لیکن یہ اصل تو بات یہ ہے کہ خام خواہ ہمیں اس جھگڑے میں سپریم کورٹ نے ڈالا اور الیکشن کمیشن نے ڈالا، کیونکہ پچھلے بھی ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن بالکل درست ہوئے تھے. لیکن یہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے. وہ ان پارٹیوں کو جن پارٹیوں نے الیکشن کرائے ہی نہیں سرے سے، لائک ANP، ان کو تو سمبل دے دیا، لیکن ہم جنہوں نے الیکشن کرائے ہمیں سمبل سے محروم کیا. اور یہی سپریم کورٹ نے کیا جو بہت ہی افسوسناک عمل ہے اور اس قوم کے ساتھ بڑی جاتی ہے. سر جو فیڈرل میں حکومت بن رہی ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی، کتنا عرصہ اس کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور بغیر مینڈیٹ کے حکومت بنانا جو ہے یہ جمہوریت کا قتل ہے. صحیح ہے. تو کیا لگتا ہے کتنا عرصہ چل سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا زیادہ عرصہ، کیونکہ ان کو لوگوں کا پیچھے کانفیڈنس اور مینڈیٹ نہیں آ سکتا. صحیح ہے. تو اس وقت سر جو ملکی صورتحال ہے مہنگائی کی اور ساری چیزوں کی، تو اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل پلس کیا رول پلے کرے گی؟
جی تحریک انصاف تو جمہوری رول ہی پلے کرے گی، جو بھی جہاں بھی ضرورت ہوگا۔ دھرنے وغیرہ دیں گے؟ دھرنے دیں گے سر؟ دیکھو دھرنا دینا ہو یا احتجاج کرنا ہو، یہ جمہوری اور آئینی حق ہے۔ صحیح ہے۔ تو سر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی کارکردگی اچھی نہیں۔ چھوڑے نہیں کوئی اور کچھ اچھا سر، اور میرا سر ایک اور کوشچن یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں کب تک ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے کیسز میں کوئی جان نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اپیلوں میں یہ سارے کویش ہو جائیں گے، صرف ٹائم کا۔ وہ مقصد ان کا یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے زیادہ زیادہ کیسز میں عمران خان صاحب کو سزا دی جائے۔ یہ ایک سیاسی جو تھی موو تھی، وہ فیل ہو گئی ہے، لوگوں نے ریجیکٹ کر دی اس کا، بلکہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا۔ لوگوں نے اس کے خلاف رد عمل شو کیا، انہوں نے کہا یہ جھوٹے کیس بناتے ہو اور خام خواہ ایک آدمی کو آپ وکٹمائز کر رہے ہو۔ تو لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے اس سے یہ سارے جتنے بھی مقدمات ہیں سارے رد ہو گئے۔ سر پنجاب میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں مریم نواز، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ خاتون بنے اچھی بات ہے، میں خود بھی اس چیز کے حق میں ہوں، لیکن اس کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ سر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ مہم تو اچھی بات نہیں ہے، اس سے عدلیہ کمزور ہوتی ہے، لیکن ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، انصاف سے کام لیں، کیونکہ کچھ فیصلے ان کے انصاف میں مبنی نہیں ہیں۔ سر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کو جو خط لکھا ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ ٹھیک ہے یہ؟ دیکھیے ابھی ارادہ ہے لیکن ابھی کوئی فائنل نہیں ہوا، ابھی کوئی خط جاری نہیں ہوا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے تو کہا ہے کہ جاری آج کر دیا جائے گا کل۔ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس قسم کی اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہاتھ لکھنا چاہیے آئی ایم ایف؟ دیکھیے میرے خیال میں مناسب ہو کہ اس معاملے کو پھر سے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ نظر ثانی کی جائے۔ سر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں، تو کون آ رہا ہے کینڈیڈیٹ؟ آپ آ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں، لیکن یہ اصل تو بات یہ ہے کہ خام خواہ ہمیں اس جھگڑے میں سپریم کورٹ نے ڈالا اور الیکشن کمیشن نے ڈالا، کیونکہ پچھلے بھی ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن بالکل درست ہوئے تھے، لیکن یہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے۔ وہ ان پارٹیوں کو جن پارٹیوں نے الیکشن کرائے نہیں سرے سے، لائک اے این پی، ان کو تو سمبل دے دیا، لیکن ہم جنہوں نے الیکشن کرائے ہمیں سمبل سے محروم کیا، اور یہی سپریم کورٹ نے کیا، جو بہت ہی افسوسناک عمل ہے اور اس قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ سر جو فیڈرل میں حکومت بن رہی ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی، کتنا عرصہ اس کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور بغیر مینڈیٹ کے حکومت بنانا جو ہے یہ جمہوریت کا قتل ہے۔ صحیح ہے۔ تو کیا لگتا ہے کتنا عرصہ چل سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا زیادہ عرصہ، کیونکہ ان کو لوگوں کا پیچھے کانفیڈنس اور مینڈیٹ نہیں آ سکتا۔ صحیح ہے۔ تو اس وقت سر جو ملکی صورتحال ہے مہنگائی کی اور ساری چیزوں کی، تو اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل پلس کیا رول پلے کرے گی؟ جی تحریک انصاف تو جمہوری رول ہی پلے کرے گی، جو بھی جہاں بھی ضرورت ہوگا۔ دھرنے وغیرہ دیں گے؟ دھرنے دیں گے سر؟ دیکھو دھرنا دینا ہو یا احتجاج کرنا ہو، یہ جمہوری اور آئینی حق ہے۔ صحیح ہے۔ تو سر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی کارکردگی اچھی نہیں۔ چھوڑے نہیں کوئی اور کچھ۔ اچھا سر، اور میرا سر ایک اور کوشچن یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں کب تک ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے کیسز میں کوئی جان نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اپیلوں میں یہ سارے کویش ہو جائیں گے، صرف ٹائم کا۔ وہ مقصد ان کا یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے زیادہ کیسز میں عمران خان صاحب کو سزا دی جائے۔ یہ ایک سیاسی جو تھی موو تھی، وہ فیل ہو گئی ہے، لوگوں نے ریجیکٹ کر دی اس کا، بلکہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا۔ لوگوں نے اس کے خلاف رد عمل شو کیا، انہوں نے کہا یہ جھوٹے کیس بناتے ہو اور خام خواہ ایک آدمی کو آپ وکٹمائز کر رہے ہو۔ تو لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے اس سے یہ سارے جتنے بھی مقدمات ہیں سارے رد ہو گئے۔